بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص خان آفیشل سے وقاص خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ ظہیر نے جو درخواست دائر کی تھی کہ جو مبینہ مغویہ ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے، اس سے متعلق درخواست کی سماعت تھی۔ درخواست میں اپڈیٹ تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو عدالتی کارروائی ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ کل جو مبینہ مغویہ کو والدین کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست لگائی گئی تھی، اس میں کیا چیز ہے، اس میں استدعا کیا کی گئی ہے، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج دوران سماعت کیا ہوا؟ وکیل جو ظہیر کہتے ہیں ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ شوہر بیوی سے ملنا چاہتے ہیں، جبکہ مدعی مقدمہ مہدی کاظمی کے وکیل نے کہا کہ صرف فیملی سے ملا جائے، فیملی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب وہ شوہر ہیں تو وہ بھی تو ان کی فیملی ہوئی، تو کیا آپ یہ بات نہیں مانتے کہ وہ فیملی ہیں، یا پھر کہیں مبینہ مغویہ نے کہا ہو کہ مجھے اپنے شوہر سے نہیں ملنا؟ اس بات پر جواب نہیں ملا۔ عدالت دوبارہ استفسار کیا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کہیں مبینہ مغویہ نے یہ کہا ہو کہ مجھے اپنے شوہر سے نہیں ملنا؟ اس بات کا جواب عدالت کو نہیں ملا۔ لیکن عدالت نے آخر میں یہ کہا، جب تک دو رکنی بینچ یعنی گزشتہ روز جو سماعت ہوئی، جو درخواست لگی، اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، عدالت اس درخواست پہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ 16 جنوری تک یہ سماعت ملتوی ہوئی، اور 16 جنوری سے پہلے جو گزشتہ روز درخواست دائر کی گئی تھی مبینہ مغویہ کو والدین کے حوالے کرنے سے متعلق، اس پر بھی تب تک فیصلہ آ جائے گا، اور تب یہ عدالت ظہیر اور مبینہ مغویہ کی ملاقات سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنائے گی۔ اچھا، دوسری بات، گزشتہ روز جو درخواست لگائی گئی تھی مبینہ مغویہ کو والدین کے حوالے کرنے سے متعلق، اس میں استدعا کیا کی گئی تھی؟ یہ اہم ایک چیز ہے، یعنی ایک پریئر کا کالم ہوتا ہے جس میں استدعا کی جاتی ہے کہ ہمیں اس درخواست میں کیا کیا چیزیں چاہیے، ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا عدالت سے استدعا کر رہے ہیں۔ تو اس میں 4 نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ کسٹڈی جو ہے یعنی مبینہ مغویہ کی، وہ والدین کے حوالے کی جائے۔ دوسرا، کسٹڈی کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اس وقت جب وہ عدالت میں پیش ہو، اس وقت جب وہ اسکول جائے۔ تیسرا یہ کہ جو ہے ظہیر ہے ان سے ملاقات کرنے سے روکا جائے تب تک جب ٹرائل کورٹ یا دیگر عدالتوں میں زیر سماعت جو درخواستیں ہیں، مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ آ نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں یعنی کسٹڈی حوالے کی جائے، سیکیورٹی فراہم کی جائے، تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے۔ اس میں کہیں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ مبینہ مغویہ کا بیان قلم بند کیا جائے یا مبینہ مغویہ نے ماں باپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا ہے، یہ کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جو بیان قلم بند کرنے سے متعلق عدالت نے حکم دیا ہے، وہ عدالت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ حکم صادر فرمایا ہے، کیونکہ جب تک مبینہ مغویہ جو متاثرہ فریق ہے، جس کی شادی ہوئی ہے، جو کہ اس وقت شیلٹر ہوم میں ہے، اس کا بیانیہ سامنے نہیں آ جاتا، تب تک کوئی بھی عدالت فیصلہ نہیں سنائے گی، چاہے جو بھی درخواست لگے، چاہے ظہیر کی جانب سے لگے، چاہے والدین کی جانب سے لگے۔ اب آج عدالت نے اس چیز کی مزید توثیق اس طرح کی کہ عدالت نے بار بار مدعی مقدمہ سے پوچھا کہ کیا لڑکی نے یہ کہا ہے کہ مجھے شوہر سے نہیں ملنا، کیونکہ شرعی طور پر نکاح ہو چکا ہے۔ وکیل ظہیر نے یہ کہا کہ وہ بیوی ہے ظہیر کی، شرعی طور پر نکاح ہو چکا ہے، نکاح میں ہے، اور ظہیر اس سے ملنا چاہتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، جس پر مخالفت کی گئی۔ مخالفت کے جواب میں عدالت نے پوچھنا چاہا کہ کیا لڑکی نے کہا ہے کہ وہ شوہر سے نہیں ملنا چاہتی؟ تاہم اس چیز 2 بار عدالت نے استفسار کیا، لیکن عدالت کو اس معاملے پر نہیں بتایا گیا یا عدالت کو گائیڈ نہیں کیا گیا۔ عدالت نے 16 جنوری تک یہ سماعت ملتوی کر دی، جبکہ گزشتہ روز جو سماعت تھی، جو درخواست لگی تھی، اس پر سماعت ہوگی جمعے کے روز۔ جمعے کے روز دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، ان کا بیان ایک بار پھر قلم بند کیا جائے گا اس سے متعلق کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ بات رہی کیس کی، تو کیس چلتا رہے گا، کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اس درخواست سے کہ شادی، یا اس سے خدا نخواستہ یہ ظاہر ہو جائے کہ شادی ختم ہو گئی۔ شادی یا نکاح اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے بھی یہ چیز گئی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نکاح تو تب ختم ہوگا جب ظہیر یا دعا میں سے
کوئی ایک فریق چاہے کہ ہم نے نکاح توڑنا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ بھی نکاح نہیں توڑ سکتے۔ لہٰذا یہ جمعے کے روز کسٹڈی ٹرانسفر کرنے یا کسی کو دینے سے متعلق جو ہے درخواست کی سماعت ہوگی۔ اب اس میں بیان کیا ہوگا، بیان کی روشنی میں عدالت فیصلہ کرے گی۔ اگر مدعی مقدمہ کی درخواست منظور کی جاتی ہے تو پھر دیگر جو سیکیورٹی سے متعلق باقی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر سی باتیں دیکھی جائیں گی، لیکن پہلی چیز، سب سے پہلا سٹیپ جو ہوگا، جو کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کو پیش کیا جائے، لڑکی کا بیان قلم بند ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بیان جو گزشتہ جو بیان تھا، جو کئی بیانات دیے گئے تھے، ان میں لچک کا مظاہرہ ہے یا وہی بیان جو ہے وہ آگے لے کر چلتی ہیں دعا ظاہرہ، وہ تو جمعے کے روز پتہ چلے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالتوں میں جب بھی نکاح پر بات آتی ہے تو نکاح پر عدالت ایک ہی بات کہتی ہے کہ نکاح تو موجود ہے اور شرعی طور پر وہ میاں بیوی ہے، تو میاں بیوی کو ملنے سے کون روک سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت یعنی ایک تنگ گلی میں داخل ہو چکی ہے اور سیدھا سیدھا اب جائے گی۔ جمعے کے روز بیان جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، وہ بیان جو ہے وہ اس کیس میں اچھی خاصی حد تک جان ڈال لے گا۔ دوسری جانب جو بیان پہلے قلم بند کرنے کی صدائیں کی گئی تھیں، ظہیر کے وکیل کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ بیان قلم بند کیا جائے، قلم بند کیا جائے، وہ منظور نہیں ہو رہی تھی، لیکن بالآخر سندھ ہائی کورٹ میں ایک بار پھر بیان قلم بند ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بیان قلم بند ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر اس چیز کی یا تو توثیق ہو جائے گی یا پھر اس کی نفی ہو جائے گی، اور گزشتہ جتنے بھی بیانات تھے وہ رد ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اور مزید بھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ عدالتی کارروائیاں تھیں، عدالت میں ہونے والی پروسیڈنگز تھی، اس سے آپ کو آگاہ کرنا مقصود تھا، اور مزید جو کچھ اپڈیٹ آتی ہے، ذرائع سے کچھ ملتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جمعے کے روز جو سماعت ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ اہم ہوگی۔ اس میں جو اپڈیٹ ہوگی عدالت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے دوران اگر کچھ چیز آتی ہے تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور لائک کیجئے، ویڈیوز پسند آئیں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے اور ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔